سرائے خانم اوپری دل سے بولی، کہنے لگی کہ میں نے آفتابی سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس واقعے کی تشہیر اور تشریح نہ کرے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ کنیزوں کے جھگڑے میں ولی عہد سلطنت کی بیوی ایک فریق کی حیثیت میں پیش ہو۔ یہ شاہی خاندان کی بیگمات کے وقار، مرتبے اور شان کی توہین ہے۔ امیر تیمور نے اس کی ایک نہ سنی اور جب سرائے خانم کے پاس سے اٹھا تو حکم دیا، خانزادہ کو اطلاع دی جائے کہ وہ اپنی کنیز چاندنی اور دوسری ان تمام کنیزوں کو ہمارے سامنے پیش کرے جنہوں نے آفتابی کو مارنے میں حصہ لیا ہے۔ جب یہ خبر خانزادہ کے محل میں پہنچی تو وہاں رونا پیٹنا پڑ گیا۔ ہر کنیز کو اپنی موت نظر آنے لگی، سب چاندنی کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ شہزادی خانزادہ بھی پریشان ہو گئیں۔ سرائے خانم نے اپنے طور پر امیر کو اس جھگڑے کی تفصیل بڑی احتیاط سے بتائی تھی تاکہ خانزادہ پر الزام نہ آئے، لیکن خانزادہ کو اس کی کنیزوں نے آ کر بتایا کہ سرائے خانم نے امیر کے کان بھرے ہیں اور وہ سخت برہم ہیں، کیونکہ وہ ہر معاملے میں خود کو سرائے خانم سے پہلے ہی کمتر سمجھتی تھی۔ اب اسے خطرہ ہوا کہ وہ کہیں امیر کی نظروں سے گر نہ جائے۔ کمبخت، میں نے یہ کب کہا تھا کہ تو آفتابی کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دے؟ خانزادہ نے چاندنی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کل تیرا جو حشر ہوگا سو ہوگا، لیکن امیر کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاؤں گی۔ شہزادی بیگم، آپ تو یوں ہی ڈر رہی ہیں۔ چاندنی بڑی بے خوفی سے بولی، میں نے اور میری ساتھیوں نے آفتابی کی مرمت کی ہے، سب کی طرف سے میں امیر کو جواب دوں گی۔ شہزادی نے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، آخر تو امیر سے کیا کہے گی؟ مجھے بھی تو بتا، اس بات کا مزہ تو آپ کو کل ہی آئے گا۔ چاندنی مسکرا کر بولی، لیکن آپ کا حکم ہے تو بتائے دیتی ہوں۔ جب امیر مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے آفتابی کو کیوں مارا تو امیر سے صاف بات کہوں گی کہ اے شاہ تاتار، آپ آفتابی سے دریافت فرمائیں کہ یہ ہمارے محل کے صدر دروازے پر کس کام سے آئی تھی، اور جس وقت ہم نے اس کی پٹائی کی تو یہ کس کے قریب بیٹھی تھی۔ شہزادی کا منہ حیرت سے کھل گیا، کچھ سوچنے کے بعد بولی، چاندنی، بات تو نے بڑے پتے کی کہی ہے، مگر آفتابی بڑی چالاک ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں کسی کے پاس کسی کا پیغام لے کر گئی تھی تو پھر کیا کرے گی؟ شہزادی صاحبہ، آفتابی کو یہ جواب سوجھے گا ہی نہیں، چاندنی نے جواب دیا، اور اگر اس نے یہی جواب دیا تو میں داروغہ کے تمام ساتھیوں کو پیش کر دوں گی جو امیر کے سامنے گواہی دیں گے کہ آفتابی روزانہ داروغہ سے ملنے آتی ہے اور دونوں گھنٹوں ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات آفتابی کو سولی پر چڑھوا دے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ شہزادی نے اطمینان کا سانس لیا، مگر دیکھ چاندنی، میرا نام اس جھگڑے میں بالکل نہ آئے، تمام کنیزوں کو اچھی طرح سمجھا دے۔ دوسری کنیزیں غور سے چاندنی کی باتیں سن رہی تھیں۔ شہزادی کو مطمئن دیکھ کر انہیں بھی کچھ اطمینان ہوا اور ان کا کچھ خوف کم ہو گیا۔ جس وقت خانزادہ کے باپ آق صوفی نے امیر تیمور کے سامنے ہتھیار ڈال کر قلعے کی چابیاں تیمور کے حوالے کی تھیں، اس وقت خوارزم والوں کو اپنی شکست کے باوجود یہ تمانیت تھی کہ خوارزم کی حکومت انہی کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ صلح کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ خوارزم کی شہزادی خانزادہ کی شادی امیر تیمور کے بیٹے جہانگیر سے ہوگی۔ امیر نے اس پر عمل بھی کیا اور خانزادہ کو بہو بنا کر سمرقند لے آیا۔ شہزادہ جہانگیر چونکہ ولی عہد سلطنت تھا، اس لیے خوارزم کے سرداروں اور امیروں کو امید تھی کہ جہانگیر اور اس کی اولاد ملک تاتار کے تخت و تاج کی وارث ہوگی۔ اس طرح خانزادہ سے رشتہ داری کے ناطے وہ حکومت میں حصے دار ہوتا۔ ان کا یہ خیال ایک حد تک درست بھی تھا، کیونکہ تیمور کے بعد جہانگیر اور اس کے بعد اس کی اولاد ہی کو وراثت میں اولیت حاصل ہوتی، لیکن نہ تو قدرت کے معاملوں میں کوئی دخل دے سکتا ہے اور نہ شخصی حکومتوں میں اس کی پابندی ممکن ہے۔ بادشاہت میں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر عمل ہوا کرتا تھا۔ ادھر اب تک جہانگیر کے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خوارزم کے سرداروں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ خوارزم کا صدر مقام اور گنج سمرقند سے کافی فاصلے پر تھا۔ راستے میں سرخ ریگستان کا ناقابل عبور خطہ تھا۔ آمد و رفت کی بھی صد ہا دقتیں تھیں۔ پھر خوارزم کے ترکمان بڑے مغرور، خودسر اور شورا پشت واقع ہوئے تھے۔ ان کا قبیلہ جلائر تاتاریوں میں سب سے بڑا قبیلہ تھا اور ترکمان سواروں کی تعداد بھی سب سے زیادہ تھی۔ کچھ ایسی ہی باتیں تھیں جنہوں نے خوارزم کے ترکمانوں کو ایک بار پھر تیمور کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آق صوفی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سرکشی اور شورش سے باز نہ آئے۔ آق صوفی نے مجبور ہو کر چند سرداروں کو گرفتار کر لیا۔ اس سے خوارزم میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی اور آق صوفی کو قلعہ بند ہو کر اپنی مدافعت کرنا پڑی۔ آق نے قاصد کے ذریعے امیر تیمور کو اطلاع دی اور مدد کی درخواست کی۔ تیمور اس طرح کی بغاوتوں سے بہت چراغپا ہوتا تھا۔ اس نے فوراً لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لشکر کو شہزادے جہانگیر کی کمان میں روانہ کرے گا، کیونکہ خوارزم کا علاقہ اس نے جہانگیر کو جاگیر کے طور پر دے دیا تھا اور اس کا رسمی طور پر اعلان بھی ہو گیا تھا۔ ابھی یہ لشکر روانہ نہ ہونے پایا تھا کہ خوارزم کا ایک اور قاصد سمرقند پہنچا۔
اس نے بتایا کہ صدر مقام اور گنج کے قلعے پر باغی سرداروں کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور اگر کوئی مدد نہ پہنچی تو نہ معلوم کیا ہو جائے۔ تیمور ابھی کوئی اور فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ خوارزم سے قاصدوں کے آنے کا تانتا بند گیا۔ روز ایک قاصد سمرقند پہنچتا اور مدد کی درخواست کرتا۔ آق صوفی نے تو یہاں تک کہلوایا کہ اگر امیر خود لشکر لے کر تشریف نہ آئے تو قلعہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تیمور کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ خود اور گنج جا کر باغیوں کا قلعہ خامہ کرے۔ تیمور نے سمرقند کی حکومت شہزادے جہانگیر کے حوالے کی اور ایک زبردست لشکر لے کر اور گنج کی طرف چلا۔ امیر تیمور نے اور گنج کی مہم پر جانے کا اعلان اس شب کو کیا جس کی صبح کو اس کے سامنے آفتابی کا مقدمہ پیش ہونا تھا۔ اس طرح محل میں کسی اور کو خوشی ہوئی ہو یا نہ ہو، لیکن خانزادہ کی کنیزیں امیر تیمور کے خوارزم چلے جانے سے بہت خوش ہوئیں۔ چاندنی نے انہیں اطمینان تو دلا دیا تھا کہ وہ انہیں امیر تیمور کے عتاب سے بچا لے گی، لیکن وہ بہت خوف زدہ تھیں اور یہ خوف امیر تیمور کے جانے سے کچھ دن کے لیے ٹل گیا تھا۔ خوارزم جانے والا ریگستانی راستہ بڑا دشوار گزار تھا، لیکن امیر تیمور ان راستوں کا اب عادی ہو گیا تھا۔ اس نے اس ریگزار کو پہلے بھی 2 بار عبور کیا تھا۔ ایک بار تو اپنی جدوجہد کے آغاز میں جب اس کے پاس ایک مریل گھوڑا اور ایک کمزور اونٹ تھا، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ گھوڑے پر اس نے اپنی وفادار بیوی الجائی اور ننھے جہانگیر کو بٹھایا تھا اور خود اونٹ کی مہار پکڑے پیدل چل رہا تھا۔ دوسری بار اس نے خوارزم کا یہ راستہ تاتاریوں کے امیر کی حیثیت سے طے کیا تھا اور خوارزم اس کے قدموں میں آ گیا تھا۔ اب تیمور نے خوارزم جانے کے کچھ آسان راستے بھی دریافت کر لیے تھے اور انہی راستوں سے وہ اپنے لشکر کو لیے جا رہا تھا۔ امیر تیمور ابھی اور گنج سے ایک منزل دور تھا کہ خوارزم کے باغی جی چھوڑ بیٹھے۔ وہ تیمور کی آمد سے گھبرا گئے اور پھر قلعے کا محاصرہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ تیمور کو ان پر سخت غصہ تھا۔ اس نے اور گنج پہنچتے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ امیر کا لشکر تھکا ماندہ تھا اور ترک دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن تیمور کا عزم جوان تھا، اس میں جذب و جوش تھا، لشکر کو اس پر کامل اعتماد تھا۔ ترکمان پہلے ہی حملے میں بھاگ کھڑے ہوئے، ہزاروں قتل ہوئے۔ تیمور نے باغیوں کا خوارزم کی سرحد تک تعاقب کیا اور باقی کو جنگلوں میں مار بھگایا۔ ترکمانوں کے کئی سردار گرفتار کر لیے گئے جنہیں تیمور اپنے ساتھ سمرقند لے آیا۔ تیمور نے سمرقند واپسی پر قلعے کی فصیل کو اور مضبوط کیا اور آق صوفی کی مدد کے لیے ایک لشکر چھوڑ دیا۔ امیر تیمور کی یہ مہم مختصر تھی۔ ترکمانوں نے صرف ایک ہی بار جم کر مقابلہ کیا تھا، پھر بھی تیمور کو سمرقند واپس آنے میں 1 ماہ لگ گیا تھا۔ پھر جب تیمور فتح کے ڈنکے بجاتا سمرقند واپس آیا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہ کئی ترکمان سرداروں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کا اثر سمرقند والوں پر اچھا پڑا تھا۔ استقبال کرنے والوں میں بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ انہوں نے خوارزم کے سرداروں کو پابہ زنجیر دیکھا تو ان پر بڑا رعب پڑا۔ جلائر قبیلے کا یہ حشر دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ اگر انہوں نے کبھی تیمور کے خلاف تلوار اٹھائی تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ترکمان سرداروں میں بعض سردار خانزادہ کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، لیکن تیمور نے ان سے کوئی رعایت نہیں کی۔ انہیں عام قیدیوں کی طرح طوق و سلاسل پہنائے گئے۔ تیموری سرداروں نے سمرقند کی سرحد پر اس کا شاندار استقبال کیا اور جلوس کی شکل میں محل کے دروازے تک اس کے ساتھ آئے۔ صدر دروازے پر شاہی خاندان کے سبھی لوگ درجہ بدرجہ کھڑے تھے۔ خاندان کی خواتین، جہانگیر، سرائے خانم، سب نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ محلات کی کنیزیں اور غلام طلائی سکے نچھاور کر رہے تھے، تاشے پیٹے جا رہے تھے، ہر طرف خوشی کا ایک عجب سما تھا، لیکن تیمور کی بے چین نگاہیں استقبال کرنے والوں میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے خانزادہ نظر نہ آئی تو اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ گھوڑے سے اترا اور بڑی برہمی سے جہانگیر کو مخاطب کیا۔ شہزادی نظر نہیں آئی جہانگیر۔ جہانگیر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ جواب دو جہانگیر۔ تیمور کا مزاج بگڑ گیا۔ کیا اسے صدمہ ہے کہ ہم نے خوارزمیوں کی سرکشی کو کیوں ختم کیا؟ یہ بات نہیں ابا حضور۔ شہزادہ گھبرا کر بولا، لیکن وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے خانزادہ کی عدم شرکت کا کوئی جواز پیش نہیں کیا۔ شہزادے، تیمور گھر جاؤ اور خانزادہ سے کہہ دو کہ باغی ہماری نظر میں صرف باغی ہے، خواہ وہ ہمارا بیٹا جہانگیر کیوں نہ ہو۔ اسے یہ بھی اطلاع دے دو کہ ہم اس کے تمام باغی رشتہ دار قید کر کے لائے ہیں، کل انہیں قتل کیا جائے گا اور خانزادہ یہ منظر دیکھنے کے لیے موجود ہوگی۔ یہ ہمارا حکم ہے۔
तैमूर को इस कदर गुस्सा आ गया कि उसने किसी और से बात नहीं की और अंदर की तरफ चला। वो 2 सीढ़ियां तय कर पाया था कि किसी तरफ से आवाज आई, आलीजा, कनीज को अर्ज़े हाल की इजाजत दी जाए। तैमूर ने पलट कर देखा। खानजादा की कनीज चांदनी सर झुकाए खड़ी थी। तैमूर ने उसे घूर कर देखा और पहचानने की कोशिश की, लेकिन महल्लात में तो बेशुमार कनीजें थीं। वो किस किस को पहचानता। सराय खानुम ने ये मौका गनीमत जाना और भरकर सरगोशी के अंदाज में कहा, ए अमीर, ये खानजादा की कनीज खास चांदनी है। ओ, तू ही है वो चांदनी जिसने शाहरुख की खिलाई को पीटा था। तैमूर सीढ़ियों पर घूम कर खड़ा हो गया। ए शाह तातार, मेरा मुकदमा अभी तक आपके हुजूर पेश नहीं हुआ। मैं अपनी सफाई पेश करने को तैयार हूँ, लेकिन चांदनी एक तवील सांस लेकर बड़ी जुर्रत से बोली, लेकिन इस वक्त शहजादी ख्वारज़म की सफाई पेश करना चाहती हूँ। गुस्ताख कनीज, तैमूर की बरहमी इंतहा को पहुंच गई। तूने हमारे कदम रोके हैं, बगैर इजाजत के हमें मुखातिब करने की गुस्ताखी की है। हम हुक्म देते हैं कि तेरी जबान तराश दी जाए ताकि आइंदा कोई हमारे सामने इस तरह गुस्ताखी न कर सके। कनीज शाह तातार के हुक्म पर सरे तस्लीम खम करती है। चांदनी ने जैसे सर पे कफन बांध लिया था, लेकिन जबान के तराशे जाने से पहले कनीज वो बात कह देना चाहती है जिसके इजहार से दूसरे झिझकते हैं। ए अमीर आली मकाम, आपकी बहू और वली अहद बहादुर की शरीके हयात शहजादी ख्वारज़म साहिब फराश हैं। शदीद बीमारी इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो बिस्तर से उठकर शाह मोहतरम के इस्तकबाल को आ सके। शहजादी की बीमारी की खबर से अमीर तैमूर का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसने पहले शहजादे को देखा और फिर सराय खानुम को घूरते हुए बोला, सराय खानुम, ये हम क्या सुन रहे हैं? अमीर मोहतरम, सराय खानुम घबरा कर बोली, यकीन कीजिए कि मुझे शहजादी की बीमारी की मुतलक खबर नहीं। शहजादी पहले शाहरुख को देखने आया करती थी। आपकी मुहिम पर जाने के बाद उन्होंने मेरे महल में आना छोड़ दिया है। फिर भी अगर मुझे शहजादी की बीमारी की इत्तला मिलती तो उन्हें जरूर देखने जाती। शहजादी ने अपनी बीमारी पर खुद पर्दा डाल रखा था। उसने तमाम कनीजों को खबरदार कर दिया था कि उसके बारे में मलिका के महल तक कोई इत्तला न जाने पाए। शहजादे जहांगीर को भी उसने ताकीद कर दी थी कि अमीर की वापसी के वक्त उन्हें बीमारी की इत्तला ना दे। दरअसल उसने एक खास मसलहत की बिना पर यह फैसला किया था कि जब अमीर को उसकी बीमारी की इत्तला किसी और से मिलेगी तो वो उसे देखने आएगा तो वो खुद इस राज पर से पर्दा उठाएगी। लेकिन अमीर ने खानजादा की उस वक्त अदम मौजूदगी को बड़ी शिद्दत से महसूस किया और फौरन तहकीकात शुरू कर दी। शहजादे से सवाल किया तो वो तजब्जुब में पड़ गया, लेकिन चांदनी ने बात बिगड़ते देखी तो शहजादे की सफाई पेश की। सराय खानुम, अमीर ने तुर्श लहजे में कहा, हमें तुम्हारी बेखबरी और शहजादी की तरफ से अदम तवज्जही पर अफसोस है। कम अज कम तुम्हें हमें जरूर बताना चाहिए कि इस हालत में जबकि शहजादी शदीद अलील है। अमीर मोहतरम, मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ। सराय खानुम ने तकरार से गुरेज किया। कहने लगी कि जहाँ तक अमीर को इत्तला देने का ताल्लुक है तो इसके लिए अर्ज है कि अगर मैं बीमारी से बाखबर भी होती तो भी आपको ये इत्तला न पहुँचने देती, क्योंकि अमीर का ये आम हुक्म है कि किसी मुहिम के दौरान उन्हें कोई भी ऐसी खबर न दी जाए जिससे उनका जहन किसी इंतशार में मुब्तला हो जाए। तैमूर ने वाकई ये सख्त हुक्म दे रखा था कि जंग के दौरान अगर उसका कोई करीबी अजीज भी इंतकाल कर जाए तो उसकी इत्तला न दी जाए। चुनाचे जिस वक्त वो शिमाल के जत्ता मुगलों के मुकाबले में पसपा होकर शहर सब्ज पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसकी चहीती बीवी का इंतकाल हो चुका है। अलजाई की बीमारी और वफात की इत्तला अमीर तैमूर को नहीं भेजी गई थी। अब अमीर तैमूर ने फिर चांदनी की तरफ देखा और हुक्म दिया, जाओ और अपनी शहजादी को इत्तला दे कि हम सबसे पहले उसके महल में इयादत के लिए आ रहे हैं। चांदनी खुश होकर आदाब बजा लाई, फिर फौरन बोली, कनीज उम्मीद रखती है कि शाह तातार अपने पहले हुक्म पर नजर सानी फरमाएंगे। तैमूर मुस्कुरा दिया और बोला, चांदनी तू अपनी शहजादी से ज्यादा हाजिर जवाब है। हमने तेरा कसूर माफ किया, शहजादी को इत्तला पहुंचा दे। शहजादी ख्वारज़म की हाजिर जवाबी तमाम महल्लात में मशहूर थी। वो अमीर तैमूर को भी फौरन जवाब दे देती थी और तैमूर मुस्कुराकर उसकी शोख गुस्ताखी को नजरअंदाज कर देता। अमीर तैमूर शहजादे जहांगीर और सराय खानुम को साथ लिए खानजादा की ख्वाबगाह पर पहुंचा। अचानक उसकी नजर ख्वाबगाह के दरवाजे पर पड़ी। वहां तिलाई हरूफ में लिखा हुआ एक तुगरा आवेजा था। उसने दरवाजे में कदम रखा तो कुछ अजीब तरह की भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। खानजादा की कनीजें उसकी मसहरी को घेरे हुए थीं। कुछ उम्र रसीदा खवातीन भी ख्वाबगाह में थीं। शहजादी मसहरी से सर टेके तकियों के सहारे आंखें बंद किए बैठी थी। उसके सुर्ख सफेद चेहरे पर उस वक्त हल्की पीलाहट की एक तह जमी हुई थी। बाल खुले थे और दुपट्टा एक तरफ ढलका हुआ था। अमीर को अंदर आते देखकर सराहने खड़ी चांदनी ने फौरन शहजादी के बिखरे बाल समेटे, दुपट्टा दुरुस्त किया और आहिस्ता से उनके कान में कहा, शाह तातार ख्वाबगाह में दाखिल हो चुके हैं। शहजादी ने घबरा कर आंखें खोल दी।
سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح کسمسائی جیسے تعلیم کے لیے جھکنا چاہتی ہو۔ شہزادی کی نقاہت اس کی بیماری ظاہر کر رہی تھی۔ تیمور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھنے سے منع کر دیا۔ اٹھنے کی ضرورت نہیں، تم بہت کمزور معلوم ہو رہی ہو۔ شہزادی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ کس کا علاج ہو رہا ہے شہزادے؟ تیمور نے جہانگیر کی طرف گھومتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ ابا حضور، دراصل شہزادے کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ اسی وقت شہزادی نے زور کی سانس لی، پھر اسے اچھو ہوا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا کلیجہ منہ سے باہر آ جائے گا۔ کنیزیں ادھر ادھر بھاگیں اور چاندی کے آفتابے اور اگالدان لے آئیں۔ سرائے خانم کی نظریں خانزادہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور اس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے شہزادی کی بیماری کا علم ہو چکا تھا۔ سرائے خانم، امیر فکر مند ہو کر بولا، شہزادی تو بہت بیمار معلوم ہوتی ہیں۔ سرائے خانم نے امیر کے کانوں کے پاس منہ لے جا کر کہا، مبارک ہو امیر، خانزادہ کی گود ہری ہونے والی ہے۔ امیر تیمور اس انکشاف پر اچھل پڑا۔ جب سے شہزادہ شاہ رخ پیدا ہوا تھا، امیر تیمور کو جہانگیر کی فکر دامنگیر تھی۔ وہ اس وقت خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ شہزادی بیٹی، تیمور جذبات سے بے قابو ہو گیا، ہم بے حد خوش ہوئے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شاہ تاتار۔ خانزادہ اپنی حالت پر قابو پا چکی تھی۔ وہ اپنی روایتی شوخی سے بولی، خدا کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں صدقہ دیا جائے اور خیرات بانٹی جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات ملے۔ یہ سب کچھ ہوگا شہزادی بیٹی۔ تیمور مسرت سے کھلا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، ہم تمہاری ہر آرزو پوری کریں گے۔ شہزادی کی ہمت بندھی، اس نے فوراً کہا، اے امیر، فاتح کو کیا چاہیے کہ وہ امیر و غریب، شاہ و گدا ہر ایک کو بخش دے، اور اگر وہ غلطی کریں تو عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کر دے۔ اس لیے کہ اگر کوئی معافی کی درخواست پیش کرے تو پھر وہ دشمن نہیں رہتا۔ فاتح کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ جب کوئی چیز کسی کو بخش دے تو پھر اس کے بدلے میں کسی اور چیز کی خواہش نہ کرے، کیونکہ وہ کسی فرد کی دوستی اور تعاون کا محتاج نہیں ہوتا۔ فاتح سے بڑا کوئی نہیں، بلکہ سب لوگ اس سے کمتر ہوتے ہیں، اس لیے فاتح کو کسی ایک دشمن پر عتاب نازل نہیں کرنا چاہیے۔ امیر تیمور شہزادی کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر بولا، اے ذہین شہزادی، ہمیں اپنے اور جہانگیر کے انتخاب پر فخر ہے۔ ہم تمہارا مطلب پا گئے، درخواست قبول کی جاتی ہے، ترکمانوں پر رحم ہوگا، تمہارے رشتہ دار رہا کر دیے جائیں گے اور انہیں انعام و کرام دے کر خوارزم بھیج دیا جائے گا۔ اے امیر، شہزادی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کاش میں سر جھکا کر خلوص دل سے آپ کا شکریہ ادا کر سکتی۔ تمہیں آرام اور صرف آرام کی ضرورت ہے۔ تیمور چلنے کے لیے تیار ہوا، ہم تمہیں پھر دیکھنے آئیں گے۔ ترکمانوں کی بغاوت کو چلنے کے بعد امیر تیمور پورے ماورن نہر کا بلا شرکت غیر امیر اور بادشاہ ہو گیا۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ تیمور کے سامنے زبان کھولے یا اس کی حکم عدولی کرے۔ سلطنت ہرات کو فتح کرنے سے اس کی سلطنت جنوب میں کافی دور تک پھیل گئی تھی، لیکن ابھی تک تیمور نے اپنے علاقے سے باہر قدم نہیں نکالے تھے۔ وہ بہت خوش تھا، قدرت نے اسے دنیا دی، آسائشوں سے پوری طرح نوازا۔ اس کی ذاتی زندگی بھی قابل رشک تھی۔ اسے اپنی بیوی الجائی خاتون سے بے حد محبت تھی۔ اس کی وفات کے بعد تیمور نے اپنی زندگی میں ایک خلا سا محسوس کیا تھا، لیکن سرائے خانم نے اس خلا کو جلد ہی پورا کر دیا۔ شہزادہ جہانگیر اس کا ولی عہد تھا اور تیمور کی سمرقند سے عدم موجودگی کے زمانے میں پورے وقار کے ساتھ انتظامی امور سر انجام دیتا تھا۔ جہانگیر کو اپنا دربار لگانے، طبل اور علم رکھنے کی اجازت تھی۔ امیر تیمور کو اگر کوئی فکر تھی تو جہانگیر کی تھی۔ شہزادے کی شادی کو جوں جوں زمانہ گزر رہا تھا، اس کی فکر بڑھتی جاتی تھی۔ اس کی آرزو تھی خانزادہ کے بدن سے جہانگیر کی اولاد نرینہ پیدا ہو تاکہ وہ جہانگیر کی جگہ سنبھالے۔ قدرت نے اس کی یہ آرزو بھی پوری کر دی۔ خانزادہ نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کی پیدائش پر سمرقند میں جو جشن منایا گیا، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سمرقند کی نصف آبادی اسے مبارکباد دینے سرخ ریگستان کو پار کر کے پہنچی۔ تیمور نے خانزادہ کے اس قدر خاطر مدارت کی کہ وہ اش اش کر اٹھے، یہاں تک کہ خوارزم سے آنے والوں کو فردن فردن تلقین کی گئی۔ تیمور نے اپنے پوتے کا نام پیر محمد رکھا۔ پیر محمد کی پیدائش پر سبھی خوش تھے، لیکن اس کے پیدا ہوتے ہی محلاتی سازشوں میں اضافہ ہو گیا۔ خانزادہ کا احساس محرومی ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر مقابلے پر آ گئی۔ دونوں محلات میں کشیدگی اس قدر بڑھی کہ کنیزوں اور غلاموں کی بھی ایک دوسرے سے آمد و رفت اور بات چیت بند ہو گئی۔ خانزادہ کی کنیز چاندنی اور سرائے خانم کی کنیز آفتابی میں ہر وقت ٹھنی رہتی۔ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف رہتی۔ آخر سرائے خانم کو بھی خانزادہ کے مرتبے کا احساس کرنا پڑا۔ اب وہ کوشش کرتی کہ کوئی بھی بات ہو لیکن خانزادہ کے کانوں تک بات پہنچے۔
امیر تیمور اپنے نئے سمرقند میں مست تھا۔ یہاں شہتوت کے درختوں کے جھنڈ تھے، پانی افراد سے تھا، وہ وہاں خوش و خرم اور چاق و چوبند رہتے تھے۔ دریا پر باندھ باندھ کر اونچی جگہ ایک جھیل بنائی گئی تھی۔ اس کا میٹھا پانی سیسے کے نلکوں کے ذریعے سمرقند کے مکینوں کو پہنچایا جاتا۔ تیمور جب سنہری گھوڑے پر سوار ہو کر خیابانوں سے گزرتا تو لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے۔ اس کے ارد گرد اس کے امیر اور وزیر سبا رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کے چلتے۔ لوگ امیر کی شان و شوکت اور اس کے سرداروں کی آن بان دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے۔ نماز کے بعد تیمور باہری محراب کے نیچے اوپری منزل پر کھڑا ہوتا تو علماء اس کی تعریف کرتے، اسے دعائیں دیتے۔ خانزادہ کو اس وقت اور عروج حاصل ہوا جب اس کے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ امیر نے اس بچے کا نام سلطان محمد رکھا۔